ٹاپک ہے موتا۔ سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ سعودی عرب میں کون کون سے نکاح ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ نکاح مسیار ہو رہا ہے، جہاد النکاح، جو کہ عراق کے اندر اور شام کے اندر عورتیں گئیں پاکستان سے، دنیا بھر سے، ان ملونیوں سے انہوں نے جہاد النکاح کیا۔ اور اس کے بعد ایک نیا نکاح ہے، نکاح 17۔ تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر بہت ہی دلیل جواب دیا، اور مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی اپنے ایک ویڈیو آن میں اس کو جائز قرار دیا ہے، جو کہ سعودی عرب میں تھا۔ اب نکاح متا، جو نکاح انقطاعی یا نکاح منقطع کے نام سے مشہور ہے، مستحب شادی یا ازواج ہے جس میں خاتون ایک صیغہ پڑھ کر ایک معینہ مدت اور معینہ حق مہر کے بدلے اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے نکاح میں لاتی ہے۔ کیونکہ اس نکاح کے لیے مجتہد کی جو تقلید جو لوگ کرتے ہیں، اس کو ان کے اوپر ہی فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ زنا دار عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہے، یہ حلال عورتوں کے ساتھ ہے۔ اور کیونکہ اس کو متع نساء یا میعادی ازواج کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے قرآن کی سورہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے موتا، قرآن کی آیت نمبر 24، اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہے، بے عفتی نہ ہو۔ پھر جن لوگوں سے تم نے موتا کیا، ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دستور کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ حلال محمدی تا قیامت تک حلال ہے، اور حرام محمدی تا قیامت تک حرام ہے۔ موتا سے متعلق جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت نے اصحاب کو موتا کرنے کا حکم دیا، صحیح مسلم میں ہے، جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ہم نے عہد رسول اور ابو بکر عمر کے زمانے میں موتا کیا۔ اسی طرح ابن عباس نے کہا کہ موتا امت محمدی پر ایک رحمت تھا، اگر عمر اسے منع نہیں کرتے تو بدبخت انسان کے علاوہ کوئی زنا کا ارتکاب نہیں کرتا۔ مولا کائنات کے بارے میں ہے جو فریقین کی کتاب میں سے ہے، اگر عمر موتا سے نہیں نہ کرتے تو شقی انسان کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا۔ حضرت عمر نے جو ہے اپنی ہی رائے سے جو ہے یہ بات کہی کہ دو موتے رسول خدا کے عہد میں تھے، میں عمر انہیں منع کرتا ہوں اور ان پر سزا بھی دوں گا، حج تمتع میں اور عورتوں سے موتا کرنا ہے۔ فخر رازی کی یہ کتاب ہے۔ حضرت عمر نے ممبر سے اعلان کیا کہ اے لوگوں، تین چیزیں رسول اکرم کے عہد میں رائج تھیں، میں ان سے منع کرتا ہوں، انہیں حرام قرار دیتا ہوں اور ان کے ارتکاب پر سزا بھی دوں گا: عورتوں سے موتا، حج میں تمتع اور حی علی خیر العمل کے بارے میں۔ اب اس کے بارے میں جو دلیل ہے منسوخ ہونے کے بارے میں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہوئی ہے، جبکہ اس میں کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں تک یہ موتا جاری تھا اور اس پر عمل ہو رہا تھا۔ اگر موتا حرام تھا تو صحابہ کرام اور دیگر مسلمان کیا زنا کا ارتکاب کر رہے تھے؟ حضرت عمر کا ان پر حد نہ جاری کرنا، حضرت عمر نے حضرت کے عہد میں منسوخی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طرح جو جناب شیخ محمد جواد مغنیہ ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں دامی اور نکاح موتا کے 14 امور مشترک ہیں اور 10 امور میں اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ مشترک امور کیا ہے؟ عقد ہے، نمبر 2 حق مہر ہے، ایجاب اور قبول کے مخصوص صیغے ہیں، نمبر 4 حرمت، نمبر 5 عقد کے لیے نسبی اور رضائی معنی نہ ہونا ہے، جدائی کے لیے دامئی میں طلاق ہوتی ہے، اور موتا میں مدت یا مدت کا ختم ہونا ہے۔ اولاد شرعی، ان کو مکمل حقوق حاصل ہیں، اولاد ایک دوسرے کے وارث ہیں، والدین اور اولاد ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور 10 میں عدت، من کے مقاربت سے پہلے عدت نہیں ہے، اور وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ سورہ قرآن کی آیت موجود ہے، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ اور جو موتا کرتی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ موتا میں 2 بار ماہوری آئے، اس کے بعد وہ دوبارہ کر سکتی ہیں، ورنہ بعض حالات میں 45 دن ہے۔ جو اختلافی امور ہے موتا میں، وہ مدت کا ذکر کرنا ہے، مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے، ورنہ عقد باطل ہو جائے گا۔ میاں بیوی میراث نہیں لیتے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر زوجین میراث کی شرط کریں تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ موتا میں نان نفع واجب نہیں ہے، نہ ہم بستری واجب ہے، جس طرح دامی میں واجب ہے، اور موتا میں جو ہے تعداد نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل موجود ہے، الکوثر موجود ہے اس کے اندر، اور تفسیر موجود ہے، سورہ جو ہے الاذہان ہے، اور تفسیر نمونہ ہے،
اور تفسیر صافی، کافی ہماری تفسیروں کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگر کوئی بات ہو تو اس کے سارے ریفرنسز بھی اور کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ بیسیکلی حرام سے بچنے کا سب سے امپورٹنٹ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے مغلظات بخش کیے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے. ٹاپک ہے موتا. موتا سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی شریف آدمی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اس کی بیٹی یا بہن کے لیے نکاح کے بجائے موتا کا پیغام دے. کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں: ایک اس کا رائج نہ ہونا، دوسرا 1400 سال سے اس کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا ہونا. ورنہ نکاح میں بھی کسی شریف کی بیٹی یا بہن کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو موتا میں ہوتا ہے. وہاں رضا اور رغبت اور یہاں ناخوشی اور نفرت ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر اسلام اور عہد ابی بکر میں موتا رائج تھا، جیسے کہ 67 کی روایت ہے، تو وہ بھی شریف کی بہنوں اور بیٹیوں سے ہوتا ہوگا. موتا کو کس نے سب سے پہلے حرام قرار دیا؟ رسول خدا کے بعد موتا کو حضرت عمر نے حرام قرار دیا. اور حضرت عمر نے کہا کہ چونکہ ممبر کے اوپر آ کے کہا انہوں نے کہ دو موتے رسول خدا کے عہد میں جائز تھے جنہیں میں حرام قرار دے رہا ہوں، اور جو ان کا آدھا کرے گا میں اسے سخت سزا دوں گا. اس موتا کے متعلق مولا علی اور ابن عباس کا قول ہے امام کہ موتا ایک رحمت خدا بندی تھا جسے خدا نے امت محمدیہ پر رحم کرتے ہوئے جائز قرار دیا تھا، اور اگر عمر اس کی ممانعت نہ کرتے تو کسی شقی ازلی کے سوا کوئی شخص زنا نہ کرتا. اور حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے حین اور حیات میں موتا کبھی حرام نہیں ہوا، نہ اس کی کوئی ناس تاریخ ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 موجود ہے. اہل سنت برادران کئی دفعہ حلال کئی دفعہ حرام کی بات کر چکے ہیں، جیسے غزوہ خیبر میں حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا، پھر فتح مکہ میں حلال تھا، پھر 3 دن کے بعد حرام کر دیا. تو اسی طرح جو ان کے علماء اہل سنت کی علماء ہیں جیسے مودودی ہیں اور زہری ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے نا موتا کے اوپر پروپیگنڈا کیا اور اس کے اوپر جو ہے اپنا زہر اگلا اور اہل تشیع کو ہدف تنقید بنا کر اپنی اسلامی معلومات کے متعلق اچھا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے ہاں عورت عقد اور ازواج کے ذریعے سے من کو عورت میں داخل ہے. اس سے خارج کر کے اس میں داخل کرنا اسلامی معلومات سے اپنی تحید آمنی کا ثبوت دینے کے سوا کچھ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ من کو عورتوں میں داخل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ موتا عقد منقطع ہے جس کی مدت مقرر ہوتی ہے، اور جس کے ختم ہو جانے یا بخش دینے سے یہ عقد ختم ہو جاتا ہے. اور عقد دائمی جو طلاق کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، اس عقد کے نتیجے میں جو اولاد متولد ہوتی ہے وہ اسے سب حقوق از قسم وسارت وغیرہ حاصل ہوتے ہیں جو اسے عقد دائمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو حاصل ہوتی ہے. عقد دائمی میں بھی عدت ہوتی ہے اور عقد موتا میں بھی. کیونکہ جس طرح کا ہمارے یہاں کا ماحول چل رہا ہے، خواتین باہر جا رہی ہیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ گھوم گھام کے آ جاتی ہیں، جو مرضی ہے وہ کر لیں، والدین کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے اوپر شدت پسندی کرنے کی ضرورت ہو.